إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة بقرة آيت نمبر 183. ساری تعریفیں حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین اور آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا اور بعد اس کے پیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا. معزز حاضرین مسجد، نوجوان ساتھیوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دیدی ماں بہنوں، آج پھر ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں بتاریخ 30 اپریل سن 2021 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 187 کی تلاوت کی خطبہ مسموعہ کے بعد اللہ کی توفیق سے، تو جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے والوں تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے بھی قوموں پر کیے گئے تھے. امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ وجہ ہے. دوسری آیت نمبر 187 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی کہ عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو. اس آیت سے ہمیں اعتکاف کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. اور آج الحمدللہ 17 رمضان چل رہا ہے اور بس 3 دن کے بعد آخری اشرا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور جس میں مساجد کے اندر اعتکاف کے لیے لوگ داخل ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو موضوع آج ہم نے جو رکھا ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ رمضان اور اعتکاف. تو جس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہمیں ملتا ہے
وہ آیت یہی ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو۔ تو اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو نقطہ اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور عورت ہو چاہے مرد ہو، سب کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے، ضرور گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ جو اللہ رب العالمین نے اس میں کہا نا کہ جب بھی تم مسجدوں میں معتکف ہو تو پتہ چلا کہ مسجد میں ہی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں عورتیں نہیں بیٹھ سکتی ہیں یا عورتوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، تو ایسا اسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا ہے کہ کرنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے الگ پردے کا معقول انتظام ہونا چاہیے، جہاں پہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، مل جل نہ سکیں، نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اور کچھ لوگ جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے عورتوں کا وہ درست نہیں کہتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کی تحقیق نہیں ہے، جبکہ ازواج محترمات بھی جو ہے انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ تو لہذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور اس کے لیے جامع مسجد یعنی جمعہ مسجد ہو، جہاں جمعہ ادا کی جاتی ہو، ویسی مسجد کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا، تاکہ بھی جو معتکف ہو وہ نماز جمعہ بھی اسی مسجد میں ادا کر سکے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعتکاف کا لغوی معنی جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر دینا اور اپنے نفس کو اس پر مقید کر دینا، قید کر لینا ہے۔ فتح الباری میں اس کا جو شرعی معنی ہے وہ یہ کہ کسی بھی مسجد میں کسی بھی مقرر آدمی کی طرف سے کسی مخصوص طریقے کے ساتھ کسی جگہ کو لازم کر دینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت، ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو انسان مختص کر لے، خاص کر لے، وہی اعتکاف ہوتا ہے۔ اچھا اعتکاف کب کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2025، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1171 میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے، وہ چاہے 9 دن کا ہو چاہے 10 دن کا ہو، اگر 29 کا چاند ہوگا تو 9 دن ہوگا، اور 30 کا چاند ہوگا تو 10 دن ہوگا۔ اور چونکہ اعتکاف یہ ایک نفل عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے، اور اس سے جو ہے نفس کا جو تزکیہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو جو ہے اس کو جو ہے صاف پاک کر کے اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے سامنے کہیے کہ اللہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اللہ کے آگے التجا کرتا ہے، اللہ سے جو ہے مناجات کرتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین سے رابطہ اور تعلق کا مضبوط ترین بہترین طریقہ ہے اعتکاف کرنا۔ آپ سوچئے جب انسان اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے 10 دن کے لیے بھی، کوئی گھر سے کٹ گیا 9 دن 10 دن جو بھی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، ایک تو مسجد کا جو ہے احترام وہ بھی لازم، پھر وقت 5 وقت کی نماز ماشاءاللہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، رات میں قیام اللیل بھی کر رہا ہے، اور ایک جگہ مختص کر کے بیٹھ کر کے اس میں پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی، التجا بھی کر رہا ہے، معافی تلافی بھی کر رہا ہے، تو کتنا مطلب اس کو موقع ملتا ہے، مطلب آخر ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، دنیا داری میں کیا خود کمانا دھمانا، بیوی بچوں یہ وہ تو دنیا میں پھر وقت نکال کے آتا ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی جگہ وہ بھی سکتا ہے، لیکن یہ تو سال میں ایک بار آنے کا 9 دن 10 دن کی بات ہوتی ہے، تو اس کے تعلق سے ہے۔ اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، یعنی جب آپ وفات ہوئی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2044. تو یہ پتہ چلا کہ 10 دن سے زائد بھی اگر انسان اپنے کو معتکف کرے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، سنت سے ثابت. عورتوں کے تعلق سے جو اختلاف ہے آئیے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھتے چلیں کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی مسجدوں میں اعتکاف کریں گی. اگر مناسب بندوبست نہ ہو تو عزت اور عصمت کو خطرے میں ڈال کر کے نہیں آنا ہے. انہیں کہیں مان لیجیے کہیں مسجد دور ہے، گھر سے دور ہے، کنارہ ہے، سناٹا ہے، لائٹ کا پردے کا انتظام نہیں ہے، یا اس میں آدمی ان کی عزت اور عصمت پر کوئی بات آ سکتی ہے، کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کوئی اس طرح کا جو ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہو، تو ان کو ضرورت نہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی. وہ اپنے گھر میں رہنا، اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ عصمت کا تحفظ یہ فرض ہے. یہ تو سنت نفی عبادت ہے. تو معقول و مناسب بندوبست کی صورت میں ہی خواتین مسجدوں میں اعتکاف کر سکتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2026، صحیح مسلم حدیث نمبر 1172. تو ازواج محترمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امتیوں کی ہم امتیوں کی مائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تھے، جب دنیا میں تھے، تو رمضان المبارک میں بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. شادی شدہ عورت جس کا خاوند زندہ ہو وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھے گی، اور شوہر اعتکاف کی حالت میں اپنے بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا، خواہ بیوی اعتکاف کی حالت میں ہو یا بغیر اعتکاف یا گھر میں ہو. اور اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیتی تھی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2033. تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے اپنا الگ خیمہ نصب کرنا، ایک جگہ خیمہ لگا دیں، کسی چادر ادھر سے کسی سے حصہ بنا لیں اور اسی کے اندر جا کر کے وہ بیٹھ جائیں. یہ خیمہ نصب کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، درست ہے، تاکہ عبادت کرنے میں یکسویت ہو، اطمینان ہو، اور اکیلے تنہائی میں توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے، دھیان بھٹکنے کے وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہے. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے مناجات کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے. اچھا، آج کل جو مسجدوں میں جو چادر وغیرہ کا خیمہ لگایا جاتا ہے، تو چادر لگایا جاتا ہے، وہ بھی درست ہے. اور اگر کسی مسجد کے صحن میں خیمہ نصب کر کے اعتکاف کیا جائے تو وہ بھی صحیح ہے. البتہ بغیر خیمہ کا اعتکاف کرنا درست نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. یا عام میں کہیں بھی وہ کچھ جو ہے چادر یا کوئی چیز خیمہ نہ لگا اور ایسے بیٹھ کے کہیں مسجد میں بیٹھ کے اور اللہ کریں اور عبادت کریں، یہ سنت سے ثابت نہیں. اس میں آپ کو خیمہ لگا کے ہی بیٹھنا پڑے گا، جو سنت کا طریقہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ مسئلہ بھی بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اعتکاف گاہ میں 21 رمضان المبارک فجر کی نماز کے بعد داخل ہونا، یعنی اس کا طریقہ کار کچھ سے ہے کہ معتکف رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو مغرب میں مسجد میں داخل ہو جائے. اب وہ مغرب میں داخل ہوگا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، اور آپ مسجد میں قیام کریں، رات میں جا کے عبادت کریں اللہ کی جو ہے. یہ پہلی تاریخ کے 20 تاریخ کو جو داخل ہو تو 21ویں رات لگ جائے گی. تو یہ پہلی تاریخ ہے، اس کو جاگنا ہے پوری رات، تو وہ جاگے گا اور پھر 21 رمضان مبارک یعنی پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے تب وہ اپنے خیمے کے اندر داخل ہوگا.
جو اس حدیث سے جو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، میں آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیتی تھی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے. تو اس کی تشریح جو ہے وہ اس طرح سے ہے. اچھا، خیمہ کے تعلق سے آئیے تھوڑا سا کچھ سمجھ لیں کہ آج کل جو مسجدوں میں اعتکاف گاہ جو بنائی جاتی ہے اس خیمے کا سائز تقریباً 4 فٹ بائی 7 فٹ 6 فٹ 7 فٹ ایسے ہوگا، ایک موٹی موٹا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد کو لے لیجیے پورا لگا لیجیے کہ ہمارا خیمہ ہو گیا، یا آدھا بیچ میں سے لگا لیجیے آدھا میں آپ ہو جائیے آدھا میں تو ایسا نہیں. ایک چھوٹا سا جس میں ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکے لیٹ سکے اللہ کی عبادت کر سکے تو وہی لگ بھگ 4 بائی 7 کا. اور قبر کا بھی سائز یہی ہوتا ہے. کہیں کہیں آپ دیکھیں جو قبر کھودی جاتی ہے پوری چوڑائی لگ بھگ 4 فٹ بائی 7 فٹ یا 6.5 فٹ 7 فٹ میکسیمم. تو قبر کی بھی ایک سائز یہی ہوتی ہے. اور جب اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو 10 دن موقع ملتا ہے تو اس میں وہ اپنی اصلاح کریں، قبر کو یاد کریں کہ اعتکاف میں کہ خیمے میں جو ہے کم سے کم اس میں دیا ہے کہ چلو بھائی 10 دن ہمیں موقع ملا ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں، قبر کو یاد بھی کر لیں. اگر اعتکاف کے خیمے میں دوسروں کی آواز بھی باہر سے آتی رہتی ہے کیونکہ چادر ہے ادھر بات کرے گا وہ بھی آواز آ رہی ہے، اگر کسی کو آواز دیں گے تو وہ بھی چلا آئے گا. سحری اور افطار میں جو ہے خدمت کے لیے آل اوراق وغیرہ جو بھی لا کے پہنچا دیا کرتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ حاضر ہو جاتے ہیں، ملاقات بھی ہو جاتی ہے. لیکن ذرا چند منٹوں کے لیے چند لمحوں کے لیے ذرا آپ سوچئے ذرا کہ بندہ جب گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، کبھی کبھی اگر بیٹھا ہے کبھی اکیلے میں پڑھتے پڑھتے اس کو کچھ الجھن گھبراہٹ بے چینی محسوس ہوئی تو خیمے سے باہر بھی نکل گیا، مسجد میں ادھر ادھر ٹہلا بیٹھا، کوئی اور بھی لوگ اگر ہیں تو اس سے بات چیت بھی کر لیا. کبھی لوگ کو سوچتے کہ نہیں جو اعتکاف میں بیٹھ گیا اس کو گونگا ہو گیا، کوئی بول نہیں سکتا ہے، بس بیٹھے تو اگر اشارہ ایسا نہیں. آپ ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں، وہ مسجد میں ہے کوئی ضرورت ہوئی تو آپ ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں. تو اب گھبراہٹ جو بے چینی ہوئی وہ خیمے سے باہر بھی آ گیا. لیکن ذرا دوسروں سے بات چیت اور گفتگو بھی کر لیتا ہے. لیکن ذرا سوچے انسان کہ جب قبر میں وہ جب جائے گا تو نہ وہاں کوئی خدمت گزار ہوگا، نہ کوئی آل اولاد لا کے ہمارے آپ کے لیے کوئی تکیہ لگائے گا، کوئی بچھونا لگائے گا، کوئی خالی یا سحری یا کھانا پینا کوئی لا کے دے گا، نہ کوئی یار نہ کوئی مددگار، نہ روشنی نہ اے سی نہ کولر نہ پنکھا نہ کچھ نہیں. عزیز اقارب دوست احباب کوئی بھی نہیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ گھبراہٹ کے وقت جو ہے کوئی مردہ قبر سے باہر نکل کر کے ٹہلنے لگے، چلو تھوڑا سا ٹہلے ہوئے پھر آ کر کے رہ جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہے وہاں پر. وہ بندہ کسی سے ان کی باہر آنے کے گپ کرنے یا مدد کے لیے کسی تعاون کے لیے کسی کو اندر بلانے کے بھائی آ جائیے تھوڑا گرمی لگ رہی ہے بیٹھے تھوڑا بات کرنے کے گھبراہٹ لگ رہی ہے پنکھا چل دیجیے، کچھ ایسا بھی نہیں کر سکتے آپ. اس طرح سے جو ہے اعتکاف کے خیمے کی طرح قبر کا سائز بھی امیر اور غریب سب کے لیے ایک سائز ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ پیسے والا آ گیا تو اس کے لیے کہ بھائی 20 بائی 20 کا قبر کھود دیجیے اس میں تو فرا صاحب دفن ہوں گے، ایسا نہیں. وہ ہر آدمی کا جیسے مسجد میں آ کے داخل ہوا کیا امیر کیا اربپتی کروڑپتی ادیوگپتی پونجی پتی کوئی بھی ہو، لیکن جب مسجد میں داخل ہو گیا باہر سے اگر کوئی غریب مسکین فقیر ہو جو لوگوں سے جو ہے مدد امداد لینے والا، لیکن اگر آ کر کے کھڑا ہو گیا بغل میں اس کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. مسجد میں بیٹھے گا تو خیمہ جیسے سائز کا قبر کا جو ہے اس کا بھی سائز تو چاہے بڑے بڑے پونجی پتی پیسے والے بھی ہوں سب اسی ایک سائز کے قریب قریب قبر میں سب کے لیے کہ جو ہے امیر غریب حاکم محکوم سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ بادشاہ ہو امیر ہو آفیسر ہو ٹی ایم ہو ایس پی ہو پردھان منتری راجپتی کوئی اگر ہو تو ان کے لیے وجہ کی قبر بڑی ہو جائے، ایسا نہیں. اور یا کوئی شہرت یافتہ یا اور کوئی اس طرح سے سیلیبریٹی ہو کوئی ہو تو ان کے لیے الگ جگہ ہو ان کی چھوٹی ایسا سب کی قبر تقریباً 7 بائی 4 کی ہوتی ہے. لہذا جن بھائیوں بہنوں کو دوستوں کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے ان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے سوچنا چاہیے کہ جو اسی مٹی میں یہ جو خیمہ ہے پھر اسے قبر ہوگا وہاں کے. اور کبھی اعتکاف میں اگر آپ نہ بھی بیٹھے ہو کوئی بیٹھے ہے کبھی جا کے تھوڑی دیر 10-5 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گزاریے، ذرا بیٹھیے دیکھیے بیٹھیے تو دیکھیے دیکھ کر کیسا لگتا ہے.
اور تم خاموشی ہے، سناٹا آپ دیتے ہیں، بات کر رہے ہیں، چاروں طرف سے بند پہ ایک دم ہے لگتا ہے کہ پیچھے خبر کا جو تو تب بھی انسان کو جو ہے یاد آنے لگتی ہے. تو وہ کہ مرنا ہے دل جانا ہے ہمیں. تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کی طرف بھی انسان کو لے جاتا ہے. دنیا کے لوگ لالچ نہیں پڑتا ہے. ایک پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف فرما تھے، وہ صحابہ بھی موجود تھے. ایک بکری مری ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی تم نے اس کو خریدنا چاہے گا، اس کو کیا دام دو گے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی بولا کہ اس کو کون لے گا، یہ تو مری بکری ہمارے بھی ساتھ. اللہ کے رسول نے کہا جیسے تمہاری نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایسے اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ دنیا کے پیچھے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے ڈرتے تھے کہ ہماری امت جو ہے دنیا کی کمانے کی دنیا کے پیچھے نہ لگ جائے، دنیا 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 سے لگ جائے. تو اگر موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایک سنت جو ہے یہ بھی عطا ہم لوگ کریں کہ جو کر سکتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف گاہ میں ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2029. تو اعتکاف کرنے والا اگر واقعی ضرورت مند اور حاجت مند ہو تو وہ گھر جا سکتا ہے. مانے جو مسجد میں قضاء حاجت کی جگہ نہیں ہو، سیدھا غسل خانہ پہ کھانا کچھ نہیں ہو تو گھر قریب میں ہو تو چپ چاپ اپنا جائے گھر میں سیدھا پکانا جو بھی کرنا کر کے چلا تو ضرورت کے لیے جا سکتا ہے. کھانا لانے والا پہنچانے والا افطاری سے بھی کوئی لانے والا نہ ہو تب اگر کرے تو اپنا اپنی خاموشی سے جا لے کے ضرورت کے قریب وہ آ جا سکتا ہے، لیکن بغیر ضرورت جو ہے نہیں. اعتکاف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک یعنی عائشہ رضی اللہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا دیتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2046 میں. تو اس سے جن کے کچھ مسائل ہمیں پتہ چلتے ہیں کیا کہ حالت حیض میں عورت اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی ہے، جیسے کنگھی کرنا، تیل لگانا، سر دھونا وغیرہ. دوسرا، اعتکاف کی حالت میں انسان اہل خانہ سے خدمت کروا سکتا ہے اور جسم کو بیوی کا حق لگ جانے سے اعتکاف میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوگا. آدمی نے سوچے کہ اب اعتکاف میں ہے، اگر کسی ضرورت سے مجبوری ہے گھر جانا پڑا اب سر میں کنگھی کریں یا کچھ کریں، اب ہم کو مت چھوڑو آرام مل نہ جائے، ایسا نہیں. اگر کوئی ضرورت ایسی پڑی وہ کنگھی کر سکتی ہے، چھو سکتی ہیں، اس سے آپ کا اعتکاف خراب نہیں ہوگا. لیکن جب مجبوری ہوئی سی ضرورت جبھی مرضی سے باہر نکلے، ایسے نہیں. اور دوران اعتکاف جسم کا کچھ حصہ مسجد سے باہر اور کچھ اندر ہو بغیر سے خدمت تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا. کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی تھی اور اس سے کنارے کنارے سے نبیوں کی جو ان کی امہات المؤمنین کی نبی کی بیویوں کے جو ہے گزرے ہوا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کبھی اگر مطلب آئے ہیں مسجد کے کنارے آ کر کے اور ہمارے جو گزرے میں اگر آپ نے وہ کر دیا کہ سب کنگھی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کچھ تو پتہ چلا کہ کچھ حصہ مسجد میں کچھ حصہ مسجد کے باہر ہے، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں ضرورت کی بنا پہ. اس سے یہ بھی ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے. اچھا، اعتکاف کرنے والے کا اپنے اوپر بدگمانی دور کر سکتا ہے، اس کی تعلیم سمجھ لیجیے. وہ کیا ہے؟ بخاری حدیث نمبر 2039 میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. تو آپ کی جو ہے بیوی جو ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. جب وہ واپس جانے لگی ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ گھر تک چھوڑنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کو گھر تک چھوڑنے گئے. تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ سنو، یہ صفیہ ہے، یعنی یہ صفیہ میری بیوی ہے. اس کی وجہ اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں وہ خون کی طرح جو ہے دوڑتا رہتا ہے رگوں میں. تو علی بن عبداللہ جو اس حدیث کی سند میں راوی ہیں، انہوں نے دوسرے راوی سفیان سے سوال کیا
کہ وہ ام المومنین رات کو تشریف لائی ہوں گی؟ انہوں نے جواب دیا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا ملاقات کر سکتا ہے اور چند قدم چل کر الوداع بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی ہے کہ بیوی یا گھر کے ہوتے ہیں کوئی یا کوئی سی ایسی ضرورت نہیں آئی تو رہے کہ چند قدم جا کے ان کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں ضرورت کے تحت۔ بیوی سے ملاقات اور اس کی ضروری بات خلوت اور تنہائی میں بھی سن سکتا ہے۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور مان لیجیے موبائل ہے، اب تو موبائل کے دور ابھی موبائل سے بات ہو جاتی ہے، مان لیجیے موبائل بھی نہیں ہے، بچے نہیں، کوئی سی ضرورت پڑ گئی تو بیوی اگر آ گئی تو وہ بیٹھ کر کے وہاں خلوت میں تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اس سے ملاقات کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھی عورت صحابی سے ملاقات کر سکتی ہے۔ بدگمانی دور کرنے کے لیے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی وضاحت کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، بہت بڑا رتبے والا ہو، ادھیکاری ہو، حکام ہو، آفیسر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اسے اگر کوئی بدگمانی کا اگر کہیں اندیشہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں تو اپنی وضاحت وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن سے شیطان کو حملہ ور ہونے کا موقع ملے۔ تو یہ بھی ہمیں آپ کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر، صحیح بخاری حدیث نمبر 2032۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نظر مانی جائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نظر مانی جائے۔ اگر اللہ کے لیے نظر ناجائز ہے، شرک ہے، حرام ہے، اور جب نظر مانی جائے جائز چیز کی تو اللہ کے لیے تو اس کو پورا بھی کیا جائے۔ تیسری چیز، بغیر روزہ رکھے اعتکاف کرنا درست ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کا اعتکاف کیا تھا جبکہ روزہ دن کو رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ مانا تھا کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو رات میں تو روزہ ہوگا نہیں، رات میں تو آپ نصاب نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بغیر روزے کے حالت والی رات کی وقت بھی ایک رات کا بھی آدمی اگر کوئی نظر مانا کچھ ایسا تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ دن کے بجائے رات کو بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ 10 دنوں سے کم مدت کا اعتکاف کرنا، جیسے ایک رات کا یا ایک دن کا یا اس سے تھوڑا اور زیادہ، تو پتہ چلا کہ وہ صحیح ہے۔ رمضان اور غیر رمضان، دن اور رات میں اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، مسجد ہے، جس طرح حدیث میں ہے یہ کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جو ہے یہ سمجھ کہ وہ جب بھی وہ نظر کو بھی پوری کرے گا اگر ایسا کو تو مسجد میں ہی اعتکاف اسے کرنا ہوگا۔ اور دور جاہلیت میں مانی ہوئی نظر کا دور اسلام میں پوری کرنا درست ہے، بشرطے کہ وہ نظر جائز ہو، صحیح، تو اسے وہ نظر پوری کرنی چاہیے، وہ صحیح ہے۔ اور کسی مسئلے میں شک پیدا ہو جائے تو اپنے سے بڑے آدمی سے سوال کرنا چاہیے، جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے مطابق سوال کیا تھا۔ آپ نے نظر مانی تھی، پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کو کیا کریں کیا نہیں، تو آپ سے سوال سے پوچھے تاکہ کوئی سب اس طرح سے آپ کوئی کام کریں، آپ کو اگر نہیں صحیح معلوم ہے تو کسی جانکار آدمی سے اس کو آپ پوچھ لینا چاہیے، پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھنا چاہیے تاکہ وہ بات آپ کو صحیح سے پتا ہو۔ اب آئیے آج کی حدیث سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2041 میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوگا۔ راوی نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے اپنے لیے مسجد میں خیمہ لگا لیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ وہ غور سے سنیے گا، وہ نقطے کی بات اس حدیث میں آ رہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، آپ سب اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے مسجد میں اپنا خیمہ لگا لیا۔ تب دوسری بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا، بیٹھنے
وہ بھی پہنچ گئی، وہ بھی اپنا خیمہ لگا لی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی خیمہ لگا لی، تیسری بھی وہ بھی یہ لوگ بیٹھے، تب بھی بیٹھے۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیموں پر نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی کہ ایسا ایسا ہے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے نہیں کیا بلکہ یہ دوسرے کے مقابلے میں کیا ہے، اور تو موقع ہے نا تھوڑا سوکر والا معاملہ ہے۔ اچھا یہ جائیں گے نہیں ہم بھی چلیں، ہم بھی چلیں تھوڑا، یہ جو ہے کہ یہ مقابلے میں آئی ہیں، یہ ثواب کے لیے سے نہیں ہے۔ اور دوسری چیز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی سے اجازت مانگی تھی، اب ان لوگوں نے بھی کا دیکھا تو وہ شرکت ہے، انہوں نے اجازت بھی نہیں دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو انہوں نے کہا کہ ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا، انہیں اکھاڑ دو، یعنی انکار کا تھے اکھاڑ ان کا بنا سے اکھاڑ دو، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا، یعنی اس کام کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ چنانچہ وہ اکھاڑ دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ مسائل سمجھنے کا موقع آتا ہے، پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ شادی شدہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر، اور اگر کوئی کنواری ہے یا کوئی بیوہ ہے تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف نہ کرے، اپنے گھر کے گارجین سے اجازت لے لے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم جو ہے بیوہ ہو گئے یا کوئی کنواری ہے نہیں ہم جائیں گے اپنے من سے، باپ منع کر رہا ہو تبھی چلے جائیں، شوہر منع کر رہا ہو تبھی بیوی چلی جائے، ایسا نہیں، ان سے اجازت لے لے۔ دوسری چیز کہ ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت نبوی، ہر سال رمضان میں یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے اخلاص کا ہونا، نیت کا اخلاص ایک دم مطلب خالص ہونا اللہ کے لیے، جیسے دودھ ہوتا نہیں، ہم دودھ لیتے چاہتے ہیں خالص دودھ ملے، آدمی 30 روپیہ 35 روپیہ 40 روپیہ لیٹر کی جائے گا تو سوچے گا کہ پیور مل جائے، لیکن پانی تو نہیں ملا ہے، کبھی سمجھ رہا ہو کہ پانی ملا ہوا، لیکن جیسے کہ وہ تسلی دے رہا ہے پانی نہیں، اگر 50-60 دے گا تو اور بھی سمجھ گا نہیں کہ پیور چاہیے، نہیں آدمی پیور چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت میں وہ اخلاص چاہتا ہے۔ آپ ہم سارے لوگ مل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، سارے لوگ پورے مہینے رمضان کا روزہ رکھ لیں، سارے لوگ 5 وقت نمازی ہو جائیں، پوری دنیا نمازی ہو جاتا ہے، اس سے کوئی اللہ کی حاکمیت ربوبیت اس کی کوئی چیز پڑھ نہیں جائے گی، اس کا جو مقام تھا ہے اور رہے گا۔ سارے لوگ مل کے اس کی عبادت کریں تب بھی کوئی پڑھے گا نہیں، سارے لوگ مل کر کے نہیں کریں تب بھی وہ کم نہیں ہوگا، وہ تو اس کا مقام تو اس کا شان تو اعلیٰ ہے، وہ تو رہے گا ہی۔ تو کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ریس اور مقابلے بازی میں کمپٹیشن میں اچھا حاجی صاحب بیٹھیے برابر، اچھا ہم کا کم نہیں کہا ہم بیٹھے، اچھا کہا اتنا بڑھیا خیمہ لگے اسے کم خیمہ لگا ہم خیمہ لگا، اچھا تو یہ کب بیٹھتے ہو ہم کی کب، یہ نہیں ہونا چاہیے، کمپٹیشن نہیں، ریس نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے کہ کسی کے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے پکوان بنے ہو، اچھا کھانا آ رہا، کسی کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو روزی دی ہے اس کو آ رہا ہو، کسی کا کچھ بھی، تو وہ اور جو موقف ہے ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو بھائی اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر کے تاریخ ہے شعری ہے بتائیے بھائی بیٹھے لوگ ساتھ میں جو کیا جائے، اور کیا ہے ایک دوسرے کو جو ہے تعاون کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے مطلب ایثار محبت اخلاق، یہ بھی تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہو ساتھ میں کرتے، ٹھیک ہے، اور کبھی کرتے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ادھر سے کچھ ایسی چیز ہو شرما رہا ہو کہ کسی سامنے لگے یہاں سے اچھی چیز آئی ہمارے یہاں سے یہ چیز ہے تو نہیں، تو نہ جس کا اچھی چیز ہو وہ اسے کسی چیز سے نظر سے نہ دیکھے، یا کوئی ایسے ہے تو اپنے آپ کو شرمندہ نہ ہو، بیٹھ کر کے بس اللہ اللہ فی اللہ کے کام ہونا چاہیے۔ اچھا خاوند اور ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ دی ہوئی اجازت کو ختم کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے خیمہ لگا دیا، لیکن حفصہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ سب آ گئی، پھر انہوں نے لگایا کہ آپ نے کھڑوا دیا، تو شوہر چاہے اگر تو وہ منع بھی کر سکتا ہے، وہ دی ہوئی اجازت کو ختم کر سکتا ہے۔ کسی ناگوار وجہ سے اگر اعتکاف درمیان میں چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 رمضان المبارک کی صبح خیمے اکھاڑنے کا حکم ثابت فرمایا کہ رات میں 20 کی رات میں 21 کی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے اکھڑوایا جو ہے
تو پتہ چلا کہ کسی ایسی نادر کوئی ایسا ناگوار وجہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں چھوٹ جانے والے اعتکاف کی قضا شوال میں دی جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اس وجہ سے جو چھوڑ دیا تو بعد میں شوال میں اس کو پورا کر دیا۔ تو اس طرح سے مختصراً جو ہے یہ اعتکاف کے چند مسائل تھے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی روشنی میں جو باتیں آئی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو کچھ کہا ہے جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سے میں کوئی بھول چوک اور نقصی ہوئی ہو تو شیطان کی طرف سے نہیں، میری نفس کی طرف سے اس کو معاف کر دے بارے اللہ، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ ایمان کے رکھ، قرآن سنت کے رکھ، جب موت ہے تو شہادت کی موت ہے، اور اللہ اس وقت جو کورونا کا جو وبا پھیلی ہے اللہ ہم سب کو اس سب سے اپنے کو حفظ و امان میں رکھ لے، اور اس سب سے ہم سب کو حفاظت فرما، اور اللہ رب العالمین جو کچھ کہنے سننے میں غلطی کوئی بھول چوک نقصی ہوئی ہو اس کو معاف فرما، اور ہمارے جو باتیں ہیں اس پہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔